وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله عاديا مهديا واهد به الناس صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ علماء کتابوں میں یوں لکھتے ہیں اللہ تعالی نے دنیا کے اندر دو جماعتوں کو خود چنا اور پیدا کیا۔ ایک جماعت کو انبیاء کی جماعت کہتے ہیں، دوسری جماعت صحابہ کرام کی چنی۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے تمام کے تمام انبیاء معصوم ہیں، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے تمام کے تمام صحابہ محفوظ اور معیار حق ہیں۔ اللہ تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر نبوت کا سلسلہ جاری کیا تو دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دیا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے وہ بند ہو گیا۔ آج کے بعد دنیا میں کوئی آدمی پیغمبر بن کر نہیں آئے گا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تو صحابہ کرام کی جماعت بننا شروع ہو گئی کہ جو آدمی ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا چلا جاتا وہ آدمی اللہ کے رسول کا صحابی بنتا چلا جاتا۔ تو ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو دو جماعتوں کو چنا، انبیاء کی جماعت ہو یا صحابہ کی، دونوں جماعتیں پاک ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، آپ کے نبوت ملنے کے بعد آپ کے زمانے میں مسلمان دو حصوں میں تھے، دو جماعتوں میں تھے، دو گروہوں میں تھے۔ ایک طرف کے مسلمانوں کو صحابہ کہتے ہیں، دوسری طرف کے مسلمانوں کو آل بیت کہتے ہیں۔ صحابی اس انسان کو کہتے ہیں
جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، پھر اس کی موت بھی ایمان پر آئی ہو۔ پھر جب ایک آدمی صحابہ کرام کی شان دیکھتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ جب ان صحابہ کرام کے بارے میں احادیث میں دیکھتا ہے، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کی جو جماعت ہیں یہ بھی اہل ایمان کے لیے ایمان کا مرکز ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل بیت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو گھر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو افراد ہیں، آپ کے خاندان کے جو افراد ہیں، آپ کے رشتہ دار جو افراد ہیں، انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے آل بیت کو پاک قرار دے دیا۔ تو ایک مسلمان کے لیے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دو جماعتیں تھی مسلمانوں کی، صحابہ بھی ایمان کا معیار ہیں، آل بیت بھی ایمان کا معیار ہیں۔ نہ ایک بندہ صحابہ کو چھوڑ سکتا ہے، نہ ایک بندہ آل بیت کو چھوڑ سکتا ہے۔ ایک آدمی صحابہ کرام کو تو لے لیتا ہے، آل بیت کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ آل بیت کو لے لیتا ہے، صحابہ کرام کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج جب یہ رجب کا مہینہ شروع ہوا، رجب کے اس مہینے کو کچھ فضیلتیں حاصل ہیں، اور ایک نسبت اس رجب کے مہینے کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی۔ ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کتنی شان والے ہیں۔ یوں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام قبول کیا، بعض کوئی اور مقام لکھتے ہیں، لیکن سارے اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایمان فتح مکہ کے موقع پر ظاہر کیا۔ فتح مکہ کے بعد انہیں وقت تو بہت تھوڑا ملا، اس کے باوجود ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں مروی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سن کر لکھ لیا، اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی کہتے ہیں۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ کی شان کے بارے میں آتا ہے تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مورخین یوں لکھتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے فرمایا معاویہ کو بلاؤ۔
حضرت معاویہ تشریف لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے معاویہ کینچی لے آؤ، میرے بال اور ناخنوں کو کاٹ دو، اس وجہ سے کہ میں نے عمرہ کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے رسول کے بالوں کو کاٹا، آپ کے ناخنوں کو کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ پھر تاریخ والا یوں لکھتا ہے جب حضرت امیر معاویہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ اللہ کے رسول کے جو ناخن میں نے کاٹے تھے جب میں مر جاؤں مجھے غسل دیا جائے تو آپ کے یہ ناخن میری آنکھوں پر رکھ دینا، جو میں نے آپ کے بال کاٹے تھے یہ بال میرے چہرے پر ڈال دینا۔ اور عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرتا مجھے تحفے میں دیا تھا اس کرتے کو میرا کفن پہنا دینا۔ یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی زیادہ محبت، دنیا تو دنیا ہے، قبر میں جا رہے ہیں محبت ظاہر کر رہے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اللہ کے رسول کی بیوی ہیں حضرت ام حبیبہ جو حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، تو حضرت ام حبیبہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام حبیبہ تجھے امیر معاویہ کے ساتھ کتنی محبت ہے؟ تو فرمانے لگی جتنی ایک بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ام حبیبہ تجھ سے زیادہ مجھے امیر معاویہ سے محبت ہے۔ اب جب یہ رجب کا مہینہ آیا، رجب کے مہینے میں کچھ لوگ کچھ باتوں کو ہوا دیتے ہیں، کچھ اختلافی باتیں کر کے مسلمان کے ذہن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جنہیں غیر بھی نہیں بخشتا، جنہیں اپنے بھی نہیں چھوڑتے۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جنہیں کافر بھی نہیں چھوڑتا، جسے مسلمان بھی نہیں بخشتے۔ جب حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ چلتا ہے لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ تو وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جنگ کی، اور حضرت علی المرتضیٰ حضرت حسین کے والد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ اب سوال کرنے والا سوال اٹھاتا ہے جب حضرت امیر معاویہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان دونوں میں سے ایک حق پر ہوگا، ایک جھوٹ پر ہوگا، ان دونوں میں سے ایک صحیح ہوگا، ایک غلط ہوگا، ان میں سے ایک سچا ہوگا، ایک جھوٹا ہوگا۔ مسلمان کے ذہن میں یہ تشویش ڈال دی، مسلمان بھی سوچنے لگا، پھر سادے مسلمان کا ایمان بھی ڈولنے لگا کہ اگر میں علی کو برا کہتا ہوں امیر معاویہ کو اچھا کہوں گا، حضرت امیر معاویہ کو اچھا کہتا ہوں علی المرتضیٰ کو برا کہوں گا۔ سوال کرنے والے نے سوال کر کے چھوڑ دیا، مسلمان کے ذہن میں تشویش آ گئی، تو اس مسلمان نے قرآن اٹھایا، قرآن میں دلیل موجود تھی، دو آدمی لڑیں گے، دونوں آدمی حق پر ہوں گے۔ قرآن کریم میں تذکرہ آتا ہے فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ لڑتے ہیں، اب دونوں طرف پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت ہارون بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب اس آدمی سے پوچھا جائے گا بتا موسیٰ علیہ السلام غلط تھے، بتا ان کے بھائی ہارون غلط تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غلط کہے گا تب بھی کافر قرار دیا جائے گا،
اگر حضرت ہارون کو غلط کہے گا تب بھی کافر قرار دیا جائے گا۔ تو یہ دلیل بن گئی، دو آدمی لڑیں گے، دونوں حق پر ہوں گے۔ جب حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، مسلمان کا عقیدہ بن گیا دونوں حق پر ہیں۔ کس طرح؟ کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، آپ اور امیر معاویہ آپس میں جنگ کر رہے ہیں، دونوں طرف لشکر ہیں، بتائیں جو آدمی قتل ہوں گے وہ شہید ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے، اس طرف کی قتل ہوں تب بھی شہید ہیں، اس طرف کے قتل ہوں تب بھی شہید ہیں۔ پھر سوال پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے، جب دو لشکر لڑتے ہیں، ایک جیت جاتا ہے ایک بھاگ جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ جیت جائیں، وہ ہار جائیں، وہ بھاگ جائیں، ان کا جو مال ہوتا ہے بھاگنے والے لشکر کا مال جیتنے والوں کے لیے ہوتا ہے، جسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے، ہم بھاگ جائیں یا وہ بھاگ جائیں، جو مال بچے گا یہ مسلمانوں کے پاس امانت ہوگا۔ یہ رجب کا مہینہ ہمیں بتانے کے لیے آتا ہے، اس قسم کے اختلاف اٹھا کر ایک آدمی سادے مسلمان کے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ پھر جب 22 رجب آتا ہے، لوگ اس دن خوشیاں مناتے ہیں، سادہ مسلمان بھی ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ پوچھا جائے لوگ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ کہتے ہیں 22 رجب کو امام جعفر صادق کی ولادت کا دن ہے، شہروں میں لوگ کنڈے بکاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اب جب تاریخ کو اٹھائے تو تاریخ میں ملتا ہے حضرت امام جعفر کی ولادت کا دن وہ 17 ربیع الاول ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے رجب کی 22 کو یہ لوگ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے یہ امام جعفر کی پیدائش کی خوشی نہیں، بلکہ یہ کافر حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی مناتا ہے۔ جب 22 رجب کا دن آئے، آپ دیکھیں ایک آدمی خوشی منا رہا ہے، اب آپ جان لیں خوشی منانے والا آدمی یہ صحابہ کا دشمن ہے، یہ قرآن کریم کا دشمن ہے، یہ احادیث کا دشمن ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کی کئی آیات کو لکھا جن سے کئی احادیث مروی ہیں۔ اب جب بندہ صحابہ پر، جب بندہ اہل بیت پر کسی قسم کا اعتراض کرتا ہے، کسی قسم کی برائی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے، ایسے بندے پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، ایسے بندے پر تمام مخلوقات بھی لعنت کرتی ہیں۔ آج یہ رجب کا مہینہ چل پڑا تو ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے 22 رجب کا دن آئے گا، حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن آئے گا، اور جب ان کی وفات کا دن ہو ان کے ساتھ محبت دلانے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کریں، نفل پڑھ کر، قرآن کریم پڑھ کر، تسبیحات پڑھ کر، ان کے لیے جب ہم ایصال ثواب کریں گے، وہ تو جنتی لوگ تھے، وہ تو دنیا میں بھی پاک تھے، وہ تو کل بھی قیامت میں بھی پاک ہوں گے، ان کے ساتھ جب ہم لگ جائیں گے اللہ کرے گا ان کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے اس مسلمان کے اعمال بھی بڑھتے چلے جائیں گے، دنیا بھی آسان بنے گی، کل اللہ کے رسول کے سامنے بھی مسلمان سرخرو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔